ہندوستان کا عظیم رہنما مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد مکہ معظمہ کے ایک محلہ قدو میں 17 اگست 1888 میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام والد نے غلام محی الدین احمد رکھا، جو بعد میں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم زیادہ تر گھر میں ہی اپنی خالہ جان سے حاصل کی اور قرأت حرم شریف میں اس وقت کے بہت بڑے قاری شیخ حسن سے سیکھی۔ والد مولانا خیر الدین اولاد کی تربیت کے بارے میں بڑے سخت تھے، وہ اصولوں کے پابند تھے۔ مولانا آزاد، جن کی تعلیم مکہ مکرمہ میں ہی شروع ہو چکی تھی، کلکتہ پہنچنے کے بعد اس میں باضابطگی پیدا ہوئی۔ مولانا آزاد گھر میں علمی و ادبی ماحول کی وجہ سے بچپن میں ہی شعر کہنے لگے تھے۔ علمی و دینی کتب پڑھنے کے بعد آپ اسلام میں دلچسپی لینے لگے۔ 1912 میں آپ نے اپنا اخبار الہلال جاری کیا، اسی کے ذریعے آپ سیاست کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انگریزوں پر سخت تنقید کی اور آزادی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ شروع میں اردو، عربی، فارسی، دینیات وغیرہ مضامین والد خیر الدین خود پڑھاتے تھے۔ بعد میں مولوی محمد یعقوب، مولوی تدریس الحسن اور مولوی محمد ابراہیم وغیرہ سے پڑھتے رہے۔ مولانا آزاد صرف 12 سال کی عمر میں ہفتہ وار المصباح کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ یہ اخبار صرف چند ماہ جاری رہا۔ اس کے بعد 15 سال کی عمر میں مولانا آزاد نے خود ایک اخبار لسان الصدیق اور البلاغ کے نام سے پرچے بھی نکالے۔ وہ ایک بہترین صحافی، ادیب اور عالم دین تھے۔ انہوں نے ترجمان القرآن نام سے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی۔ بے شمار مضامین کے علاوہ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی، جن میں غبار خاطر، قول فیصل، ہماری آزادی، تذکرہ وغیرہ اہم کتابیں ہیں۔ مولانا آزاد، جنہوں نے بھارت کی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بڑے بے باک لیڈر تھے۔ طاقت کے سامنے تو جھکنا جانتے بھی نہ تھے۔ بے حد نفاست پسند، نازک مزاج، صاحب ذوق تھے، لیکن مصیبت میں صبر و قناعت کرنا بھی جانتے تھے۔ کانگریس کے دوبارہ صدر بنے، آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بھی بنے۔ وہ سچے مسلمان اور اچھے انسان تھے۔ انہیں اپنے ملک ہندوستان سے گہری محبت تھی۔ آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی اور پنڈت نہرو کے ساتھ شریک رہے، کئی بار جیل گئے، تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ نے جون 1945 میں ہوئی شملہ کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ 1951 میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کے ڈپٹی لیڈر بنے۔ ان کا شمار ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جن پر ہندوستان ہمیشہ ناز کرے گا، اور ان کا نام بھارت کی آزادی کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ مولانا ابوالکلام بہت ذہین تھے۔ ان کا حافظہ غضب کا تھا۔ جو شعر یا کتاب ایک بار پڑھ لیتے، وہ انہیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا۔ بچپن ہی سے انہیں مطالعے کا شوق تھا۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی اور انگریزی کی ہزاروں کتابیں پڑھی تھی۔ ان کی ذہانت، خلوص، قابلیت کا ہر کوئی قائل تھا۔ چاچا نہرو، جو بھارت کے پہلے وزیر اعظم تھے، مولانا کو بڑے بھائی کی طرح چاہتے تھے۔ دنیا فانی میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جنہیں تاریخ بناتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو خود تاریخ بناتے ہیں، جنہیں تاریخ ساز کہا جاتا ہے۔ بے شک مولانا آزاد ایک ایسی ہی تاریخ ساز شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں۔ یہ مصرع اپنی معنویت کے ساتھ حرف بحرف مولانا ابوالکلام آزاد کی مجموعہ صفات شخصیت پر صادق آتا ہے۔ 22 فروری 1958 کو ملک کا یہ عظیم رہنما اور علم دوست و عالم دین، ادیب اور سیاستداں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ انہیں جامع مسجد کے سامنے اردو پارک میں دفن کیا گیا۔